آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نظر۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقصود الہی نقشبندی صاحب، ممتاز روحانی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ نظر ازرو قرآن کیا قرینہ سکھایا گیا ہے انسان کو کہ کس طرح کی نظر ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن پاک ایک ہوتا ہے بڑے بھائی کا ادب، اس کی اطاعت، ایک ہے والدین کا حکم اور اس کی اطاعت، ایک ہے خدا کے نبی کا حکم اس کی اطاعت۔ آپ نے بات کی ہے اللہ کے حکم کی، قرآن پاک۔ جس طرح سے بڑے کا ادب اور اس کی اطاعت ہے، بڑھتے بڑھتے جب اللہ کی ذات تک جائیں گے تو قرآن پاک اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یا محمد اے میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھا کریں۔ یہ نگاہ کو جھکانا یہ حیا ہے، اور حیا وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول پاک سے پوچھا گیا اے خدا کے رسول ایمان کیا ہے؟ رب کے رسول نے فرمایا حیا ایمان ہے۔ اللہ، معلوم چلا جس میں حیا نہیں بے شک وہ لمبے سجدے کرتا ہو، جھوم جھوم کے ذکر کرتا ہو، حیا کے بغیر ایمان سے محروم ہے۔ اور یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اتم تھی۔ آپ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جو شیزہ عورت سے بھی رسول پاک میں حیا زیادہ تھی۔ اللہ، آپ حیا کے پیکر تھے اس لیے کہ ایمان ہے ہی آپ کی ذات گرامی۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، یہی فیض آگے قرآن پاک کا صحابہ کرام میں منتقل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور میں صحابی رسول رشتہ دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ رب کے محبوب نے وصیت کی، آپ نے فرمایا جاؤ ایک نظر دیکھنا حلال ہے، دوسری نظر حرام ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی رسول گئے، اور جب انہوں نے پیغام پہنچایا کہ رسول پاک کی اجازت سے میں جس لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی بھی رسول پاک کی غلام ہے۔ کہتی ہے اگر رسول پاک کا حکم نہ ہوتا تو خدا کی قسم کوئی غیر نظر مجھے نہ دیکھ سکتی۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی تو ایک نظر مجھے دیکھ لو۔ ادھر اجازت ہے اور ادھر قلب میں خدا کا خوف اور رب کی خشیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے جیسی نگاہ اٹھا کے ان کو دیکھا، خدا کا خوف اتنا غالب تھا کہ دوسری نظر نہ ہو جائے جو حرام ہے۔ انہوں نے یکدم نظر ڈالتی نظر جھکائی اور وہ لڑکی کو دیکھ ہی نہ سکے۔ واپس آئے، عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کا حکم تھا ایک نظر دیکھ سکتے ہو، دوسری نظر حرام ہوگی۔ اللہ کا خوف اتنا طاری تھا، میں نے دیکھا لیکن خدا کے خوف سے دیکھتی نظر نیچے کی میں لڑکی کو دیکھ نہیں سکا۔ رسول پاک نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، جا کر ایک نظر دیکھ لو، اس سے نکاح میں پختگی ہوتی ہے، لیکن یہ سن لو کہ دوسری نگاہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا پھر گئے اور دوسری بار بھی خدا کے خوف کی وجہ سے نہ دیکھ سکے، اور پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی اور تیسری بار جا کر ایک نظر دیکھی اور رشتہ پسند کیا۔ قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نگاہ اٹھائیں، ان کو حکم یہ ہے اے میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ اسے عاجزی کہہ دیں، اسے شرم کہہ دیں، اسے حیا کہہ دیں، اسے ایمان کہہ دیں۔ یہ سب کچھ مل کر وہ نگاہ بنتی ہے جس کو جھکی نگاہ کہتے ہیں، اور اس نگاہ میں خیر ہے اور اس نگاہ میں خیر نہیں جو قرآن پاک کے حکم کے خلاف۔ واہ واہ۔ اچھا، ہم ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ نظر کی پاکی اور نظر کی ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے بھی مجھے ارشاد فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بار حرام نگاہ سے دیکھا اسے 40 برس تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ حرام نگاہ کیا ہے؟ اگر ہم اسے گناہ سمجھیں گے تو ہمارے قلب میں اللہ کا خوف بھی آئے گا، ہم اس عمل سے بچیں گے بھی، لیکن اگر ہم اسے گناہ ہی نہ سمجھیں نہ دل میں خدا کا خوف آئے گا نہ یہ گناہ چھوٹے گا۔ سب سے پہلی بات یہ اس کو سمجھیں کہ غیر محرم جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس کو دوسری نگاہ دیکھنا حرام ہے۔ اسے رسول پاک نے آنکھوں کا زنا فرمایا۔ اور ابھی اس سے آپ سے عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی غیر محرم عورت کو حرام نگاہ سے دیکھا ہوگا اسے 40 برس تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔
یہ ہماری طاقت نہیں ہے. جو انسان چند گھڑیاں دنیا کی آگ میں نہیں جل سکتا، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ، یہ تصور سے ماورا ہے. آج نے حدیث پاک پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے. میرے محبوب پاک نے فرمایا جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. آپ کا کہنا تھا، ایک صحابی اس پہ کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. عرض کی اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میری آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. لیکن آقا میں اپنے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. رو رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، اسے اللہ کا خوف ہے، رب کی خشیت ہے. نبی پاک نے رحمت کی نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھا جو رو رہا تھا. فرمایا اے اللہ کے خوف سے رونے والے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، میں نے کہا اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے نجات مل گئی. یہ خدا کا وہ خوف ہے جب انسان اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے. حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا خدا کے خوف سے تیری آنکھ سے فقط اتنا پانی خارج ہو، اتنا پانی نکلے کہ تیرے پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے، اللہ اس کے صدقے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ان نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، ان آنکھوں میں حیا کو اپنا کے رکھنا ہے تاکہ ایمان کامل ہو جائے اور اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا ایک بات اور بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ عہد میں لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، زیادہ دینی تعلیمات سے قریب نہیں ہے. جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ لوگ اگر کسی غیر اخلاقی منظر کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اسے گناہ تصور نہیں کرتے. اور یہ گناہ کے کس درجے میں شمار کیا جائے گا کہ اگر کسی غیر اخلاقی منظر کو یا کسی نامحرم کو دیکھ رہے ہیں اور مستقل دیکھ رہے ہیں اور اسے گناہ نہ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، تو آیا یہ گناہ کے کس درجے میں شمار کیا جائے گا اور اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک بھی آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن آنکھوں نے حرام دیکھا ہوگا ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. دوسری حدیث پاک ہے، اسی پہ غور کریں، صرف آنکھوں میں گرد پڑ جائے. خدا کی قسم میں نے خود دیکھا ہے، آنکھیں مسل مسل کے سرخ ہو جاتی ہیں، پریشانی کی انتہا ہو جاتی ہے. اسی آنکھ میں تنکا پڑ جائے، بندہ ڈاکٹر پر بھاگا ہوا جائے گا، کوئی آپریشن کر دو، تنکا پڑ گیا، چبھ گیا، نکلتا نہیں، ایک گھڑی سکون نہیں ملتا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ آنکھیں جس نے حرام دیکھا ہوگا اس میں روزے قیامت سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، سننا ہی بڑا آسان ہے، اس کو بھگتنا بہت مشکل ہے. دوسرا پہلو، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، اہمیت دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو آگ لگے تو فرق پڑتا ہے، دوسرے کو لگی تو اس پہ بندہ کہہ کے لگا کے ہنستا پھرتا ہے. یہ انسانیت نہیں ہے. اگر اپنی بیوی ہو اس کو کوئی آنکھیں پھاڑ کے دیکھے، اپنی بیٹی ہو اس کو کوئی بد نگاہ سے دیکھے، اپنی بہن ہو اسے کوئی بد نگاہ سے دیکھے تو انسان کا دماغ چکراتا ہے. بالکل اس کے تیور بدلتے ہیں، بالکل اس کے انداز بدلتے ہیں. خدا کی قسم آج نے یہاں تک دیکھا کہ